قاضی اٹھیں، آپ کو آفس نہیں جانا آج؟ امیرہ صبح کے 8 بجے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس بھی ہو۔ اسے اٹھاتے اٹھاتے اسے 9 بج گئے تھے اور آج اسے پروین بیگم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ان کے چیک اپ کے لیے بھی جانا تھا۔ کاظم، میں آخری بار آپ کو اٹھا رہی ہوں، اگر آپ نہ اٹھے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بعد میں پھر مجھ سے کوئی شکایت مت کیجیے گا، امیرہ دھمکی دیتی ہوئی کاظم کا کندھا ہلانے لگی۔ لومڑی، کیوں میری نیند کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ ساری رات مجھے سونے نہیں دیا اور اب صبح سے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی تمہارے ارادے کیا ہیں؟ کیوں مجھ معصوم پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ امیرہ کی کمر میں بازو ڈالتے، اسے اپنے پاس لٹاتے، اسے زور سے اپنے سینے میں بھیجتے مسکرایا تو امیرہ کی سبز آنکھیں پھیلی۔ ہاں، کتنے ڈرامے باز ہیں کاظم آپ! ساری رات آپ نے مجھے جگائے رکھا، 1 منٹ کے لیے بھی مجھے سونے نہیں دیا، اور دیکھیں ابھی بھی میری آنکھیں ریڈ ہیں۔ امیرہ اپنی آنکھوں کو مزید پھیلاتی بولی، جانا میں نے جھوٹ کہا، بولا تمہاری سسکیاں بھاری سانسیں رات بھر مجھے سونے کہاں دیتی ہیں، میری شدتوں پر مجھے پکارنا مجھے سنبھلنے کب دیتا ہے، تو پھر قصور کس کا ہوا؟ اس کے جبڑے مضبوطی سے انگلی میں دباتے، ہونٹوں کو باہر نکالتے اس کے لبوں کو شدت سے چومنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں، جائیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، میں ناراض ہوں آپ سے۔ امیرہ منہ پھلاتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جانا مجھ سے ناراض ہے تو پھر اسے منانا میرا فرض ہے۔ کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے نیچے کرتے اس پر سایہ فگن ہوا اور سینے پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اوپر سے بیڈ سے پن کیا اور اس کے اوپر جھکتے ہی چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا۔ کاکا کاظم چھوڑے مجھے، میں نہیں ناراض۔ امیرہ اچانک اس کے دیکھتے ہوئے تیور کو انداز بدلتے ہوئے دیکھی اور سمجھتی گویا ہوا، اتنی جلدی مان گئی؟ ابھی تو میں نے منانا شروع نہیں کیا۔ اس کے بازو پر انگلی پھیرتے اس کے کندھے تک لایا، انگلی اس کی قمیض سے الجھاتے کندھے سے نیچے کی اور وہاں اپنے لب رکھ دیے اتنی شدت پر امیرہ نے اس کی شرٹ کندھے سے اپنی مٹھی میں دبوچی اور زور سے آنکھیں بند کرتی اس کے حصار میں پڑی کندھے سے لبوں کو تر کرتا ہوا اس کی جانب شرک پر شدت سے رکھتا ہوا اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتا اس کے لبوں سے چھونے لگا تھا۔ کاکا کاظم، آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہے، بکھری سانسوں کے درمیان میں کہتی اس کی کان کی لو کو زور سے دانتوں کے بیچ میں دباتی مسکرانے لگی۔ آفس گیا بھاڑ میں، مجھے تو ابھی بس اپنی لومڑی سے پیار کرنا ہے۔ اپنی مونچھوں کو اس کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ سہلاتے اپنی گرم سانسیں اس کے لبوں پر چھوڑتے سکون سے آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگا تھا۔ ہونٹوں پر ہوتی مونچھوں کی چبھن پر امیرہ مسکراتی اس کی مونچھوں پر اپنا لب رکھ گئی۔ کاکا کاظم، سرگوشی میں کہتی اس کے کان پر پھونک مارتی اپنی نازک انگلیوں سے اس کی داڑھی کو سہلاتی اس کے گال پر اپنے ناک کو رب کرتی اپنی بھاری مدہوش ہوئی گہری سانسیں کاظم کے چہرے پر چھوڑتی وہ کاظم کے تن من کے سارے جذبات اجاگر کر چکی تھی۔ کسی دن تم مجھے اپنی ان سرگوشیوں سے پاگل بنا دو گی، کیوں مجھ پر اتنا ظلم کرتی ہو؟ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے پیچھے بیڈ کی جانب پریس کرتے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور ان بھرے ہونٹوں کو پینے ہی والا تھا کہ امیرہ نے اس کے لبوں پر ہتھیلی رکھ دی اور جھٹکے سے اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیتی اپنی ٹانگیں کاظم پر رکھتی اس کے سینے پر لیٹتی اس کے چہرے پر جھکی تھی۔ کاظم نے داد دینے والے سٹائل میں اسے دائیں ابرو اچکائی، ہر بار آپ ہی مجھے پیار کیوں کریں، میرا بھی تو فرض بنتا ہے آپ سے پیار کروں۔ مونچھوں کے نیچے چھپے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتی وہ اس کے گال پر لب رکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو کاظم خان مسکرایا تھا۔ اس کی یہی قاتل ادائیں تو اسے اپنا دیوانہ بنائے ہوئے تھی۔ گال سے ناک سے نیچے اس کی تھوڑی پر لب رکھتی اس کی گردن پر جھکی گردن کے درمیان میں لب رکھتی نیچے کی جانب سرکتی وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھی اپنے جسم پر رینگتے اس کے نازک لب اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گئے تھے۔ اس کی تیز ہوئی دھڑکنوں کو اپنے لبوں کے نیچے محسوس کرتی امیرہ مسکرائی اور ایک دم سے اس سے دور ہوتی بیڈ سے اتری۔ میرے پاس اتنا ویلا ٹائم نہیں آپ کو پیار کرنے کا، مجھے آج دادو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور آپ کو آفس، اس لیے جلدی سے اٹھ جائیں۔ بیڈ سے دور کھڑی ہوتی اپنی مسکراتی ہوئی آواز میں کہتی کاظم کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ کاظم اس کی اس حرکت پر لومڑی وہ غصے سے بیڈ سے اٹھتا اس کی جانب بھاگا تھا۔ امیرہ بھاگتی صوفے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں میرے بیبی کو غصہ آ رہا ہے، معصومیت سے کہتی کاظم کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اس گارڈ چنڈیلا کو
تنگ کرنے میں کبھی اپنا ہی مزہ ہے۔ بیوی کی بچی، ابھی تمہیں بتاتا ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے نا؟ دانت پیستے اس کے پیچھے بھاگا تو امیرہ بھاگتی صوفے کے آگے جانب آئی۔ کاظم، اگر آپ نے مجھے کچھ بھی کہا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بھاگتی امیرہ پھولتی سانسوں کے درمیان بولی، ایسی تیسی تمہاری ناراضگی کی؟ پیچھے کی جانب سے بھاگتے اس نے امیرہ کو راستے سے پکڑتے اس کی کمر کو دبوچتے اس کے گرد حصار تنگ کیا تھا۔ کاظم، امیرہ اس کی سخت گرفت میں ایک دم سے پھڑپھڑاتی رہ گئی تھی۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا میرا مذاق بنا کر؟ اس کے جبڑے کو دبوچتے دبی دبی آواز میں بولا، اب ہنسو نہ۔ جھکتے نچلے ہونٹ کو زور سے دانتوں میں دبایا تھا۔ اب سچ میں بہت برے ہیں۔ امیرہ جبڑوں کو پر گرفت ڈھیلی پڑنے پر اس کے سینے پر مکہ مارتی خفا ہوتی بولی، جیسا بھی ہو اب تمہارا ہوں۔ اس کی گردن پر لب رکھتے شیب کو ہلکا سا سہلایا کہ امیرہ گہرے سانس پڑتی رہ گئی۔ کاظم، مجھے جانا ہے، آپ بھی فریش ہو جائیں، پلیز تنگ نہیں کریں، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ سبز آنکھوں سے اس کے سر کی جانب دیکھتی اس کے بال سہلاتی نرمی سے بولی تھی۔ ہر دن ہر لمحہ کاظم کی بڑھتی ہوئی محبت امیرہ کو اپنا بہت انمول لگنے لگا تھا اور اسے ہر وقت امیرہ اپنے پاس چاہیے ہوتی تھی۔ آفس سے لے گزارنے والے وقت میں بھی وہ وہی اس کے دماغ پر سوار ہوتی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی، کیا کر رہی ہوگی اس وقت، کہاں ہوگی وہ، ٹھیک تو ہوگی، میرے بارے میں سوچ رہی ہوگی یا نہیں؟ دیوانوں جیسی حالت ہو رکھی تھی اس کی۔ یار میرا تمہیں کہیں چھوڑ کر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، کیا کروں؟ تم بھی آج کہیں مت جاؤ۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتا اس کے نازک انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا انہیں اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ میں دادو سے ساتھ چلنے کا کہہ چکی ہوں، اب انکار کرنا اچھا نہیں لگتا، اور آپ کو بھی تو آفس جانا ہے، بہت کام ہوگا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتی پیچھے ہونے لگی تھی۔ بہت ظالم ہو یار، خود پر ظلم کرتی ہو اور برا مجھے کہتی ہو۔ اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، برے آپ ہیں اور بہت ظالم میں تو ایک معصوم سی لڑکی ہوں جو نہ جانے کیسے آپ سے محبت کر بیٹھی۔ امیرہ کہتی کاظم کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اچھا نا سوری، اب جلدی سے فریش ہو جائے۔ امیرہ نے اس کے ماتھے کے بلوں پر لب رکھے تو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری ہے۔ پر آج رات میں تمہیں چھوڑنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا۔ آج رات کا ڈنر کی جگہ تمہیں کھاؤں گا۔ اس کے گال کو شدت سے اپنے دانتوں میں دباتا ہوا پیچھے ہوا، آپ کے ہاتھ آؤں گی تو کھائیں گے نا آپ؟ امیرہ اسے تھوڑا فاصلے پر ہوتی ہوئی مسکرا کر کہتی ہوئی تیزی سے روم سے ہی بھاگی۔ کاظم اسے بس کھڑا ہوتا گھورتا رہ گیا۔ دادو، ڈاکٹر کی بات سنی تھی نا آپ نے؟ آپ کے سب تیکھے کھانے بند آج سے، سنا آپ نے؟ امیرہ ہی، اب میں آپ کے لیے پرہیزی کھانے بنواؤں گی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی گاڑی گھر کے راستے پر تھی۔ ارے بیٹی جی، ڈاکٹر تو چاہتی یہی ہے کہ بوڑھے لوگ بنا کھائے پیے ہی اس دنیا سے چلے جائیں، تم ان باتوں کو سیریس مت لینا۔ پروین بیگم ڈاکٹر کی باتیں یاد کرتے ہوئے کڑے ہوئے منہ کے ساتھ گویا ہوئی امیرہ کو کچھ کہتی ایک دم گاڑی کو بریک لگنے پر دونوں اگلی سیٹ کی جانب جھکی کہ امیرہ نے فوراً سے پروین بیگم کے کندھوں کے گرد ہاتھ رکھتے انہیں سیٹ سے لگنے سے بچایا تھا۔ امیرہ ایک دم بوکھلا گئی۔ کیا ہوا انکل؟ امیرہ نے ڈرائیور سے وجہ پوچھی۔ بیٹی، لگتا ہے کوئی جانور گاڑی کے نیچے آ گیا، میں دیکھتا ہوں، ڈرائیور کہتا نیچے اترا۔ دادو آپ اندر ہی بیٹھے، میں بھی دیکھتی ہوں کیا ہوا۔ امیرہ لوگ اور باقی سامان سیٹ پر رکھتی ہوئی سر پر دوپٹہ درست کیے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ کتے کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے انکل، آپ کو دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے تھی، بیچارہ معصوم بچہ۔ امیرہ کو بہت دکھ ہوا۔ امیرہ افسوس کرتی واپس گاڑی کے اندر بیٹھتی کہ اچانک ایک بلیک گاڑی ان کے بالکل پاس آ کر رکی اور امیرہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ ایک نقاب پوش نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی جتنی سپیڈ سے آئی تھی اتنی سپیڈ سے آگے نکل گئی۔ امیرہ بیٹی، یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ بوڑھا ڈرائیور سمجھ آنے پر گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہ گیا اور وہ گاڑی زن کرتے ہوئے بھاگی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے۔ امیرہ دو نقاب پوشوں کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ اس کے ہاتھ میں اپنی گلائی دیکھ مچلتی اپنا ہاتھ چھڑواتی چیخنے لگی، چھوڑو مجھے۔ امیرہ اونچی آواز میں گرائی، خاموشی سے بیٹھی رہو لڑکی۔ اس کے ساتھ بیٹھا نقاب پوش غصے سے اسے گھورتا دیکھتا ہوا، ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو یہیں کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اپنے جوت سے چاقو نکالتا ہوا امیرہ کے سامنے کیا تو خوف سے آنکھیں پھیلی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ امیرہ کی آواز لڑکھڑانے لگی، جلدی پتہ لگ جائے گا ہم لوگ کون ہیں، تب تک منہ بند کیے بیٹھی رہو۔ سامنے بیٹھا نقاب پوش سخت لہجے میں گویا ہوا، پلیز مجھے جانے دو، مجھے تم لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جانا، پلیز ہیلپ می امیرہ۔ امیرہ ان کی خوفناک سرخ آنکھوں کو دیکھتی ہوئی گاڑی کے ڈور پر زور زور سے ٹانگیں مارنے لگی۔ کاظم، امیرہ حلق کے بل چلائی تھی، لڑکی خاموش رہو۔ پاس بیٹھے نقاب پوش نے اس کی کلائی زور سے دبائی۔ نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے میرے کاظم کے پاس جانا ہے۔
अमीरा मचलती फड़फड़ाती उस नकाबपोश के काबू से बाहर होने लगी। चुप करवाओ इसे, ड्राइवर करता। नकाबपोश अमीरा की चीखों से तंग आता हुआ उसे उस ऊंची आवाज में झाड़ा तो सामने बैठे नकाबपोश ने जेब में से एक आधा भरा हुआ इंजेक्शन निकाला और बिना देर किए तड़पती मचलती अमीरा की गर्दन में लगा दिया। ये क्या लगाया तुमने? अमीरा बोलती बोलती बेहोश होती पीछे सीट पर गिर गई। शुक्र है उसका मुंह बंद हुआ। पास बैठे नकाबपोश ने उसका हाथ छोड़ते शुक्र का सांस भरा था। दादो, ड्राइवर ने कॉल करके काजम को सारी बात बताई तो काजम जो उस वक्त मोतसम के साथ था सब कुछ छोड़ता पागलों की तरह रश ड्राइव करता घर पहुंचा और उसके पीछे मोतसम भी परेशान होता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। दादो भागता लाउंज में के सोफे पर बैठी रोती परवीन बेगम के पास आया और उन्हें अपने सीने से लगाया जोर से। फरजाना, रोहान, सिकंदर साहब सब वहीं मौजूद परेशान बैठे थे। फरजाना का भी रो रो कर बुरा हाल था। काजम, अमीरा, मेरी बच्ची। परवीन बेगम काजम का चेहरा हाथों में भरती हुई बोली, दादू आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, अमीरा को मैं ढूंढ लूंगा। आप पुरसुकून रहें और रोना बंद करें, आप दोनों कुछ नहीं हुआ मेरी अमीरा को, अभी कुछ देर में वो सब आपके पास होगी। और परवीन बेगम के सर पर लब रखता हुआ उन्हें तसल्ली देते हुए अपनी सुर्ख लहू होती आंखों से वो एक नजर लाउंज में बैठे सभी अफराद पर डालता हुआ उठा और बाहर निकला। मोतसम भी उसके पीछे गया। बाहर गाड़ी के पास आते ही उसने गाड़ी के फ्रंट टायर पर जोर से लात मारते गहरा सांस भरा। यार कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी टीम को काम पे लगा दिया है। अमीरा के ढूंढने पर गाड़ी नंबर भी पता चल गया है। अभी कुछ देर में बाकी डिटेल भी मिल जाएगी। मोतसम ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी। वो कैसी होगी? मुझे पुकार रही होगी। मोतसम बेचैनी से इधर उधर सोच सोच कर उसका दिल सुकड़ रहा था और दरमियान दिमाग की शरियाने फटने के करीब थी। ये कैसा मजाक किस्मत मेरे साथ खेल रही है? इतनी मुश्किलों से तो मैं जीने का लगा था। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कैसे रहूंगा मैं उसके बिना? मैं मर जाऊंगा अगर उसे कुछ हो गया तो। रोता मोतसम के गले लगा था। यार मुझे मेरी अमीरा ला दो। फूट फूट का रोता मोतसम का दिल किया कि जिसने भी ये काम किया उसके सीने चीरता। वो अपने दोस्त, अपने यार, अपने भाई को उसकी अमीरा वापस ला कर दे। कुछ नहीं होगा अमीरा को। मोतसम ने उसे खुद से अलग किया और बहुत जल्द वो तुम्हारे पास होगी। उसके कंधे पर अपने हाथों का दबाव बढ़ाते वो उसी वक्त काजम के कोर्ट में पड़ा अपना मोबाइल बजा। दोनों बजते मोबाइल की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए काजम ने लरसते हाथों से मोबाइल को बाहर निकालकर उसकी धड़कनें साकत हुई थी और माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। फोन उठा मोतसम भारी आवाज़ से उसे होश में लाई। मोबाइल पर ब्लिंक होता नंबर अनजान था। मोतसम की जानिब देखते हुए काजम खान ने मोबाइल को उठाने की कोशिश की और फिर अपनी नम हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए लरजते हाथों से कॉल जैस की और स्पीकर पर डाली हेलो अपनी लर्जराहट काबू पाते हुए लहजे में कहा तो दूसरी तरफ क्या गुंजा। लैला सोफे पर बैठी अपने सामने कुर्सी पर बंधी हुई बेहोश पड़ी अमीरा को देखा। अपनी बीबी को ढूंढ रहे हो? लैला के मानी हेज बात पर काजम ने नम आंखों से मोतसम खान की जानिब देखा। अपनी बीवी को ढूंढने में फजूल टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि तुम्हारी बीवी मेरे पास है। अगर अपनी बीवी सही सलामत चाहिए तो जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाओ क्योंकि मुझे अब मेरा हिस्सा नहीं बल्कि तुम्हारी भी पूरी जायदाद चाहिए। अमीरा कहाँ है? काजम का दिल फटने के करीब था। फिर हिम्मत जमा किए बोला मेरे पास है और अभी तक सही सलामत है। अगर चाहते हो कि उसे कुछ भी ना हो तो फिर सही सलामत रहे तो जल्दी करो। वो करो जो मैंने कहा। कुछ देर के बाद एड्रेस सेंड करूंगी तो पेपर लेकर वहां पर पहुंच जाना और याद रहे मेरे साथ कोई होशियारी मत करना वरना सारी जिंदगी अपनी खूबसूरत बीवी का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगे। लैला ने बहुत होशियारी से खेल रचाया था। कहते फोन बंद कर दिया। ये सब की माँ ऐसी होती है। मुझे भी सिर्फ ऐसी ही माँ मिली है। काजम की आंखों में एकदम से चंद कतरे गिरते और उसकी दाढ़ी में जज़ब होने लगे। जानते हो बचपन में मैं माँ की आगोश के लिए कितना तड़पता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तड़प खत्म होती गई। बाबा जाते हुए मुझे वादा लेकर गए थे कि मैं इस औरत को कुछ ना कहूँ। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया तो मैं भी उसे माफ़ कर दूँ और आज तक मैं सिर्फ इसी वादे को निभा रहा हूँ और शायद मरते दम तक निभाऊंगा क्योंकि मैंने इसका फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है। उसे ये दौरा चाहिए ना तो मैं अपनी अमीरा के लिए ये सब भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। काजम गहरा सांस भरता हुआ मोबाइल वापस पॉकेट में डालता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। और बेशक ऐसी औरतों का अंजाम बहुत भयानक है। मोतसम दिन में कहता तेजी से गाड़ी दूसरी जानिब बैठा था। मोतसम लैला माल तो बड़े गजब का लाई हो तुम। उसे देखकर मुझे सब्र नहीं आ रहा। उसके साथ सोफे पर बैठे सुफियान अमीर के एक जानिब झलके चेहरे को देखकर अपने निचले लाभ पर अंगूठा फेरता कमीनगी से बोला तो लैला मुस्कुरा दी। बस थोड़ा सा सब्र कर लो।
پھر اس کے بعد یہ تمہاری ہی ہے۔ لیلا نے بہت ہی شیطانیت مسکراہٹ منہ پر سجاتے ہوئے اس کے اپنی جگہ سے اٹھتی لیلا امیرہ کی چیئر کے پیچھے کھڑی ہوتی بولی، ہر طرف سے ریجیکشن اور کام نہ ہونے کی وجہ سے اسے پیسوں کی قلت پڑنے لگی تھی اور پراپرٹی کا کیس بھی اسے ہارتا ہوا لگ رہا تھا۔ تب اس کی ملاقات سلطان درانی کی ایک پارٹی میں سفیان سے ہوئی تھی۔ سفیان کا بورڈ لیلا کافی بھائی تھا اور پھر لیلا اس کی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے بدلے میں سفیان اسے پیسے دے کر خوش کر دیتا تھا، لیکن کب تک ایسا چلتا؟ سفیان کا اب اس سے دل بھر گیا۔ تب لیلا کے دماغ میں شیطانی پلان بنا اور پھر اس نے امیرہ کی تصویریں اسے دکھائیں، جسے دیکھتے ہی سفیان کے شیطان مچلنے لگا۔ لیلا پہلے ہی یہ سودا سلطان درانی سے کرنے والی تھی، لیکن سفیان اب اسے امیرہ کے ساتھ بہت پیسے دینے والا تھا، لیکن جس سے لیلا کا کام بھی ہو جاتا اور اسے پیسے بھی مل جانے تھے۔ لیکن امیرہ کو ہوش آنے لگا اور اس کے کانوں میں لیلا اور سفیان کی باتیں پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو اسے انجان آدمی کی شکل نظر آئی۔ بیبی کو تو ہوش آ گیا۔ لیلا اس کے چہرے کو جبڑے سے پکڑتی سیدھا کرتی ہوئی اس پر جھکی تھی۔ لیلا، اسے دیکھ کر امیرہ کی پوری آنکھیں کھلی تھی۔ ہاں لیلا، تمہاری بربادی، ہاں ہاں ہاں۔ اس کا مضبوط جبڑا مزید جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس نے کہہ کر لگایا، لیلا کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، میری جان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسے لیلا کو کہتے ہوئے اسے چھوڑنے کو کہہ رہی تھی۔ لیلا کو پاگلوں کی طرح اسے دبوچتے ہوئے اس کے اوپر ہنستا دیکھ کر سفیان لیلا کے پیچھے جانے میں دھکا دیتا ہوا خود امیرہ کے قدموں میں بیٹھا۔ لیلا نے سرخ لہو ہوتی آنکھوں میں سے سفیان کو گھورا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا ہوا پوچھنے لگا تو امیرہ نے غصے سے اور نفرت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا، دور رہو مجھ سے، میں نے کہا دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ اس پر گھراتی اپنی بازوؤں کو رسی سے قید سے آزاد کروانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، لیلا کا پھر سے کہہ کب کمرے میں گونجا اور پھر عزت کروا لی، عزت۔ مزہ آیا سفیان کی شدت پنچی ہوئی مٹھیوں کو دیکھتے ہوئے۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی تھی اور دوبارہ ہنسنے لگی۔ تو گالی مجھ پر تھوکے گی؟ اپنے چہرے سے تھوک صاف کرتے ہوئے سفیان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اپنی جانب کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ میرا درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہی میرا کاظم تم دونوں کو چھوڑے گا نہیں۔ امیرہ ایک سائڈ پر کھڑی لیلا کو دیکھتی اپنی تکلیف کو ضبط کرتی، اور تم شیطان، تم پر ایک بار کیا 100 بار تھوکوں گی میں۔ امیرہ نے دوبارہ اس کے چہرے پر تھوکا تھا اور سفیان تو اس کی اس حرکت پر حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ گالی چھوڑوں گا نہیں میں تجھے۔ امیرہ کے چہرے پر تھپڑ مارتے اس نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا، نچلے ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا اور اسے پاگلوں کی طرح، جانوروں کی طرح مارنے لگا، اور امیرہ درد سے کراتی ہی رہ گئی۔ ارے بس کرو، ابھی اسے مارنا نہیں زندہ رکھنا ہے، ابھی تو اس سے بہت زیادہ کام نکلوانا ہے۔ ایک بار اس کا شوہر ساری پراپرٹی میرے نام کر دے، پھر اس کے شوہر کو مار کر تم اس کے ساتھ جو مرضی کر لینا۔ لیلا نے سفیان کو بازو سے پکڑتے اسے پیچھے کیا اور اسے ہوش میں لائی۔ جلدی کرو، یہ سب ختم۔ سفیان غصے سے دھاڑتا ہوا ٹیبل سے اپنی گن اٹھاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ چھی 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 چھی، بہت درد ہو رہا ہے نا؟ عادت ڈالو یہ درد برداشت کرنے کی، کیونکہ تمہیں آگے جا کر تمہارا سامنا اس سے بھی ظالم مردوں سے ہونے والا ہے، جن کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا، بس جسم کی بھوک ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے۔ اور تم اب اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تمہارا شوہر مجھ سے نفرت کرتا ہے نا، تو روز اپنی بیوی کو ایک مرد کے نیچے دیکھ قبر میں اس کی روح تڑپے گی۔ میرا شوہر تمہارا بیٹا بھی ہے، اور تم اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ میرا اس کی سوچ پر افسوس کرتی ہوئی، ایک عورت اتنی گری ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک ماں وہ کیسے اتنا گر سکتی ہے؟ ماں تو بچے کی ذرا سی سسکی پر بھی تڑپ جایا کرتی ہے، اور یہ ماں اپنے ہی بیٹے کو مارنے کی، تڑپانے کی باتیں کر رہی تھی۔ میرا بیٹا کوئی بیٹا نہیں، سمجھی تم؟ وہ بس میرے راستے کی ایک رکاوٹ ہے، جسے آج میں ختم کرنے والی ہوں۔ جان چھوٹ جائے گی میری اس سے، غصے سے کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے امیرہ پھوٹ پھوٹ کر روتی کاظم کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ باہر نکلو، لیلا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پراپرٹی کے پیپر لیے وہ اکیلے اندر داخل ہوا، جبکہ معتصم اس کے گھر سے تھوڑا دور اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا بیٹھا ہوا تھا۔ خالی گھر میں کاظم کی آواز گونجی تو لیلا ایک کمرے سے باہر نکل کر آئی اور اس کے ساتھ ہی سفیان ہاتھ میں گن پکڑے باہر نکلا۔ کاظم نے خون آشام آنکھوں سے دونوں کو دیکھا۔ تم نے جو کہا تھا وہ لے کر آیا ہوں، سائن بھی کر دیے ہیں۔ امیرہ کو بلاؤ۔ کاظم نے پیپر ہاتھ میں لہراتے ہوئے پہلے اسے دکھائے اور پھر ساتھ ہی مجھے چیک کرواؤ، مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ لیلا اس کے ہاتھ میں پیپر دیکھتی خوش ہوئی تھی۔ مجھے کیا بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ پہلے امیرہ کو میرے سامنے لاؤ، میں ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاظم کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس عورت کا خون کر دے
جو بدقسمتی سے اس کی ماں تھی۔ لیلا نے سفیان کو اشارہ کیا، باہر لاؤ اسے۔ سفیان دھاڑا تو کچھ دیر بعد وہ دو نقاب پوش امیرہ کو بازو سے گھسیٹتے ایک کمرے سے باہر لائے۔ کاکا کاظم اپنے سامنے دیکھ کر امیرہ کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ امیرہ کو دیکھ کر کاظم تھک سا رہ گیا تھا۔ بکھرے بال، سوجا چہرہ، پھٹے ہونٹ۔ کاظم تڑپ کر اس کی جانب لپکا۔ ان میں سے ایک نقاب پوش نے لیلا کے اشارے پر امیرہ کے ماتھے پر گرد رکھی، اور وہی رک جاؤ کاظم، ورنہ تمہاری امیرہ جان سے جائے گی۔ لیلا کی آواز پر کاظم کے بڑھتے قدم تھمے اور اس نے سرخ لہو ہوتی آنکھوں سے امیرہ کے ماتھے پر رکھی گرد کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ کاظم پاگل ہوتا ہوا لیلا کی جانب بڑھا۔ شکر کرو وہ زندہ ہے ابھی تک، اور جلدی سے پیپر میرے حوالے کرو۔ لیلا شیطانی آنکھوں سے چمک سے جائے بولی تھی۔ کاظم کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگائے تھے، لیکن امیرہ کی درد بھری کڑا پر کاظم نے سختی سے آنکھوں کو میچتے ہوئے ایک نظر لیلا کو دیکھا اور پیپر اسے دینے کے بجائے اپنے کوٹ کے اندرونی پاکٹ میں رکھے، اور ہونہار بنا امیرہ کی حالت کو دیکھتا کسی کے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس نے دونوں کو غور سے دیکھا تھا۔ نقاب پوش آدمیوں کے سینے پر لات ماری، وہ دونوں پیچھے پیٹھ کے بل گرے تھے۔ کاظم نے سسکتی امیرہ کو اپنے سینے میں بھینچا۔ تم ٹھیک ہو؟ کاظم پاگل ہوتا ہوا اس کا چہرہ دیوانہ وار چومنے لگا تھا، کبھی اس کے سوجے گال پر لب رکھتا اور کبھی ناک پر کھبی پھٹی ہونٹ پر رکھتا تھا، اور پھر اس نے کبھی اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچا۔ کس نے کیا یہ؟ کاظم اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتا ہوا گھرایا تو امیرہ نے سفیان کی جانب دیکھا۔ کاظم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سفیان کو دیکھ کر اس کا خون ابال کھانے لگا تھا اور چہرے پر ایک سرخ انگارہ ہوا تھا۔ اس کو دیکھ لیا، شرافت کا نتیجہ اب سب میرے طریقے سے ہوگا۔ سفیان لیلا کو دیکھ کر دھاڑا تھا اور ہاتھ میں پگڑی گان کر رخ کاظم کی جانب کیا تھا، اور اس کے آدمی بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی گان ان دونوں پر تان دی تھی۔ سفیان کو حرام خورو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو نے؟ اس کے لوگوں سے گن چھینتا ہوا انہیں مارتا ہوا اسے ایک دم سے اسے شیر کی طرح دھاڑا تو لیلا کے ساتھ سفیان بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بگڑتی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہوا، لیکن اپنے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کا سارا خوف زائل ہوا، اور پھر اس کے شیطانی چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پہلے تو صرف ہاتھ اٹھایا تھا، ابھی تمہیں مار کر اسے اپنے بستر کی زینت بناؤں گا۔ گن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کاظم کے سینے کا نشانہ بناتے اس نے ٹریگر دبایا، اور سیدھا اس لاؤنج کی فضا میں ٹھا کی آواز گونجی تو امیرہ نے پھیلی آنکھوں سے اس کے سرد پڑتے ہوئے چہرے سے کاظم کی جانب دیکھا۔ کچھ دن بعد آج ماہنور اور صفدر کے ساتھ ساتھ معتصم اور حنا کا بھی دوبارہ نکاح تھا۔ حبیبہ بیگم اور دلاور صاحب کی خواہش پر ان دونوں کا نکاح دوبارہ کروایا جا رہا تھا۔ دلاور صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ بیوٹیشن نے دونوں دلہنوں کو تیار کر دیا تھا۔ حنا بہت خوش تھی اور اس کا معتصم سے دوبارہ نکاح ہونے جا رہا تھا، اور اس کی ساری فیملی کی موجودگی میں اس کا دل ایک نئے انداز سے دھڑک رہا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھی ماہنور کا دل گھبرا رہا تھا۔ سب کو تنگ کرنے والی آج خود بھی گھبرا رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھی عائشہ مسکرا رہی تھی۔ عائشہ ابھی اسے کچھ کہتے کہ شجاع صاحب، دلاور صاحب اور سکندر صاحب کے ساتھ مولوی کو اندر آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ماہنور کے چہرے پر گھونگھٹ گراتے پیچھے ہوئی تھی۔ ارم بیگم اپنی نم ہوئی آنکھیں صاف کرتی ہوئی ماہنور کے ساتھ بیٹھی تھی، اور بے شک وہ رخصت ہو کر کہیں باہر نہیں جانے والی تھی، لیکن پرائی تو ہوئی جا رہی تھی۔ ماہنور خان ولد شجاعت خان، آپ کو صفدر خان ولد شاہد خان سے حق مہر 2 کروڑ روپے سکہ راج الوقت قبول ہے؟ مولوی کی آواز پر ماہنور کا دل سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ قبول ہے، گھٹی آواز میں مدھم سا کہتی نکاح نامے پر سائن کرتی وہ ارم بیگم کے گلے لگی تھی، اور شجاعت صاحب جھکتے ہی اسے سر پر پیار کیا اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ باری باری اسے سب پیار کرتے، اپنی نیک دعائیں دیتے حنا کی جانب ہوتے۔ مولوی نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تو حنا کی آنکھیں نم ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے ایئرپورٹ کا منظر گھوم گیا تھا، لیکن آج وہ اس کے ساتھ سب موجود تھے، اور اس کے بابا، اس کا بھائی، سب اس کے ساتھ تھے، اور سب کی آنکھیں نم تھیں۔ نکاح قبول کرنے پر سب نے اسے پیار کیا اور نیک دعائیں دی تھیں، اور مولوی صاحب کو لے کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ نکاح کمپلیٹ ہونے پر ہر طرف مبارکباد کا سماں بندھا تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ایک دوسرے کو دلوں پر ہر رنجش ختم ہو چکی تھی، اور دونوں پورشن لائٹوں سے جگمگا رہے تھے۔ ہر طرف نکاح کا سماں بندھن، لڑکیاں سب روحان صاحب کے پورشن میں تھی اور لڑکے سب کاظم کے پورشن میں جانب تھے۔ سکندر صاحب کے کہنے پر سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ اور ماہنور کی رخصتی کے ساتھ حنا اور امیرہ کا ولیمہ رکھا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہر طرف گہما گہمی تھی۔ لڑکیوں کو روحان کے پورشن میں شفٹ کیا گیا اور لڑکوں کو سختی سے ان سے ملنے سے منع کیا تھا۔
پروین بیگم نے جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی کوئی کسی سے نہیں مل سکتا۔ اس چکر میں معتصم اور کاظم اچھے خاصے چنچلا اٹھے تھے۔ آج میوں کی رسم تھی۔ گھر کے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور پھولوں کی سٹیج پر سجے عائشہ اور منور کو تیار ہوئی بیٹھی تھی۔ دونوں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہنا اور امیرہ بھی دونوں سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ امیرہ پر تو کچھ دن سے اللہ کی نور آیا ہوا تھا، جو بھی اسے دیکھتا ماشاءاللہ لازمی کہتا تھا۔ گھر کے سب بڑے باری باری سٹیج پر بیٹھی منور اور عائشہ کو ہلدی لگا رہے تھے۔ عائشہ کا بھی رخصتی کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ابھی اسے رخصتی سے انکار بھی کر دیا تھا اور گھر والے سب مان بھی گئے تھے، لیکن شاہزر نے پتہ نہیں کون سا ان پر جادو کیا تھا کہ انہوں نے سب کے لیے رخصتی کے لیے مان گئے۔ تب سے اب تک اس کی شاہزر سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ اس کا منہ توڑ چکی ہوتی۔ اس کی جلد بازی پر پروین بیگم اور رضیہ بیگم نے باری باری تینوں کو ہلدی لگائی اور ڈھیر سارا پیار دیا تھا۔ ہلدی کی رسم کرتے کرتے سب بڑوں کو ہلدی لگانے کے بعد اب بچوں کی باری آئی تھی۔ امیرہ اور ہنا سٹیج پر ان دونوں کے پاس آئیں اور پھر بھر بھر کے ان کے چہرے پر ہلدی لگائی کہ منور اور عائشہ کے صبر کے گھونٹ بھرتی انہیں بس گھورتی ہی رہ گئی تھی۔ یار یہ چیٹنگ ہے، میں نے تمہاری باری ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ منور امیرہ کو دیکھتی ہوئی اپنے ہلدی سے بھرے بازوں کو دیکھتی ہوئی افسوس سے بولی تھی۔ اچھا جی، مہندی والی رات بھول گئی، اس کے سامنے تو یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے اپنا اچھا تم مجھے مار لیتی، بلکہ عجوبہ لگ رہی ہو، دیکھو مجھے سب دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ مجھے منور نے دور کھڑے لوگوں کو مسکراتے دیکھ کر منہ بسورا تھا، صرف تمہیں نہیں مجھے بھی دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ عائشہ منور کو اکیلا دکھ مناتے اپنے دکھ کو بھی بیان کرنے لگی تھی تو ہنا اور امیرہ اپنی ہنسی لبوں میں دبا گئی۔ بڑی ہنسی آ رہی نا تم دونوں کو، عائشہ کہتے منور کی جانب دیکھا، پھر دونوں مسکرائی اور ایک ساتھ باؤل سے ہلدی اپنے ہاتھوں میں لیتی ان دونوں کے گالوں پر مل دی تھی۔ اس اچانک افتاد پر دونوں کی چیخیں نکلی تھی۔ ان چاروں کو دیکھ کر ہر طرف چہرے پر ہنسی چھائی تھی اور عائشہ اور منور نے ان دونوں کے چہرے سے لے کر گردن تک ان دونوں کو پورا ہلدی سے بھر دیا تھا۔ کمینی عورتیں، میرا ہاتھوں سے صاف کرتی ہوئی گرائی تھی اور وہ دونوں کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ ہنسی مذاق سے مایوں کی رسم ختم ہوئی۔ ہی بھائی صاحب اتنی رات کو چوروں کی طرح کدھر جا رہے ہیں؟ کاظم جو بے چینی سے رسم ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، رات گہری ہونے پر سب کے سو جانے کا یقین کرتے وہ امیرہ سے ملنے جانے والا تھا کہ ابھی اس نے دروازے سے قدم باہر ہی رکھا تھا کہ نیچے اپنے پیچھے سے کندھے آواز اور کندھے پر ہاتھ محسوس کرتے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچتے موڑا تھا اور اپنے سامنے کھڑی سبزر اور اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھوں کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کی کلائی کو مروڑو تو سبزر نے لب پینچھے تھے دانتوں تلے دبائے اپنی چیخوں کو دبایا۔ نہیں مسئلہ نہیں ہے، بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ اپنی بیوی کو نکاح کی مبارکباد دینی ہے۔ جب سے نکاح ہوا ہے اس ظالم سماج نے مجھے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا۔ صفدر نے بھی اس کے آگے سفارش کی تھی۔ معصومیت سے بولا تو کاظم کو ہنسی آئی، لیکن اس نے اس کے سامنے اپنا چہرہ ایک دم سپاٹ ہی رکھا تھا۔ تو کیوں نہیں چلے جاتے؟ خود چلا جاتا۔ لیکن میری بیوی آپ کے روم میں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہاں سب سمجھ رہا ہوں، بالکل کمینے انسان تو اس لیے مجھ پر نظر گاڑے ہوئے تھا۔ کاظم دانت پیچھے ہوئے بولا تو صفدر مسکرا دیا تھا۔ آپ بس اپنی بیوی کو کمرے سے دور لے جائیے گا، باقی میں خود سنبھالوں گا۔ ہاں باقی پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے، وہ اس کی جانب سنبھال ہی لے گا۔ کاظم نے منہ میں بڑبڑاتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا تو صفدر آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا یہاں وہاں دیکھتا اس کے پیچھے جانے لگا۔ امیرہ فریش ہو کر باہر آئی تو منور نے ہاتھوں میں نئی ڈریس لیے فریش ہونے گئی تھی اور ایک دم سے دروازے کو روم میں امیرہ اور منور ٹھہری ہوئی تھی، جبکہ ان کے بالکل سامنے روم میں ہنا اور عائشہ ٹھہری تھی۔ امیرہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے خشک ہوئے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی، کاظم نے اس کے پیٹ پر نرمی سے اپنے ہاتھ رکھتے اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑی۔ کاظم! امیرہ کے لب پھڑپھڑائے اور اس نے اپنی گردن پر جھکے کاظم کے عکس کو آئینے میں دیکھا تھا۔ جانے کاظم! اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی گردن پر اپنی ناک رکھی تھی۔ کہا کاظم آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گرم سانسوں سے گھبراتی ہوئی جانب اس کی مڑی تو ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا کھڑکی سے تو تمہیں تو میری یاد آئی نہیں، پر مجھے میری لومڑی کو چھوٹی سی جان بہت یاد آ رہی تھی تو ملنے کے لیے آ گیا۔ اس کے پیٹ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کے نکھرے چہرے کو مسکراتے دیکھا۔ مسکرایا تو دیکھ تو لیا تو کیا ہوگا؟
اپنی بیوی سے ملنا گناہ تھوڑی ہے۔ اس کے بڑے بڑے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے اس کی گردن پر جھکا اور اس کی بینی بینی خوشبو کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر بھرتا مدہوش سا ہوا تھا۔ کاظم جائیں یہاں سے، اچھا نہیں لگ رہا، کوئی آ گیا تو اچھا نہیں لگتا۔ میرا کو نہ جانے کیوں اسے شرم آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر میری لومڑی کو یہاں اچھا نہیں لگ رہا تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اپنی گود میں اٹھاتے وہ دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کاظم پلیز کوئی دیکھ لے گا، اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ امیرہ کی آنکھیں پھیلی۔ میری جان، تمہارا کاظم اب اتنا بھی کچا کھلاڑی نہیں۔ کاظم اس کی ناک کی ٹیب چومتا ہوا دروازے کھولے باہر نکلا تھا۔ راستہ صاف ہے، میں سب چیک کر چکا ہوں، اسی لیے تمہیں لے کر جا رہا ہوں۔ کاظم کی گود میں امیرہ کو دیکھ صفدر نظریں جھکائے بولا۔ وہیں دوسری جانب صفدر کو دیکھ کر امیرہ بے حد شرمندہ ہوئی اور گھور کر کاظم کی جانب دیکھا۔ یہاں بھی راستہ صاف ہے، کاظم ایمانی ہے جسے کہتا امیرہ کو دیکھتے دائیں آنکھ دباتا اسے لیے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ امیرہ حیرت سے منہ کھولے کاظم کو دیکھتی رہ گئی۔ تو آپ اس وجہ سے مجھے روم سے باہر لائے؟ امیرہ نے زور سے اس کے سینے پر مکہ مارا تو کاظم کا اس وقت مدھم سا قہقہ گونجا۔ سیڑھیاں چڑھتا کاظم اسے چھت پر لایا تھا اور چھت پر رکھے بڑے سارے جھولے پر اسے اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اب تو یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنے ہاتھوں کا انگوٹھا پھیرا تھا۔ چھت پر امیرہ نے اس کی سرخ ڈورے والی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ میں نے تم دونوں کو بہت مس کیا۔ ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے اس کے نچلے لب میں لیتا ہوا نرماہٹ میں گم ہونے ہی لگا تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کی نرماہٹ کو محسوس کرتا ہوا پیچھے ہوا اور چہرہ دیکھنے لگا۔ کیسی لت لگی ہے نادان دل کو دیدار کی، ہائے بات کرو تو دل نہیں لگتا، دیدار کرو تو دل نہیں بھرتا۔ کاظم تو ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کی کان کی لو کو لبوں سے بھرتا ہوا زور سے کھینچا تو امیرہ اپنی آنکھیں زور سے میچی نم ہوئی آنکھوں سے اس کے سینے سے لگی۔ کاظم اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ امیرہ اس کے سان سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے پھر سے وہ واقعہ یاد آ گیا اور آج جب وہ بھیانک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تو امیرہ کا دل پھٹنے کے قریب ہو جاتا۔ لاؤنج کی فضا میں ٹھاکی آواز گونجی تو امیرہ نے پہلی آنکھوں سے زرد پڑتے چہرے کاظم کی جانب دیکھا تھا۔ لاؤنج میں ایک ساتھ دو گولیاں چلی تھی، ایک سفیان کی گان سے اور ایک مین دروازے پر کھڑے معتصم کی گان سے۔ سفیان کی گان سے نکلی گولی کاظم کے دائیں بازو کو چھو کر گزری تھی اور معتصم کی گان سے نکلی گولی سفیان کے سیدھے سینے سے آر پار ہوئی تھی۔ کاظم کے بازو سے نکلتے خون کو دیکھ کر امیرہ پل میں ہوش کھوتی نیچے فرش پر گری تھی۔ امیرہ! کاظم اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر امیرہ کی جانب لپکا تھا اور اسے جھکتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کاظم، امیرہ کو جلدی سے ہاسپٹل لے کر جاؤ، میں یہاں سب کچھ دیکھ لوں گا، سنبھال لو۔ معتصم ساکت کھڑی لیلی کو دیکھتا ہوا کاظم سے بولا تو کاظم افسوس سے اپنے سامنے پڑی اپنی ماں کو دیکھتا امیرہ کی باہوں میں بڑھتا ہوا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سفیان کی ڈیڈ باڈی معتصم نے وہاں سے غائب کروا دی تھی اور لیلی کو پولیس کے حوالے کروا دیا تھا۔ لیلی کی کڈنیپنگ، ڈرگز اور لڑکے اسمگل کرنے کے کیس میں عمر قید ہوئی تھی۔ میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارے پاس ہوں۔ اپنے سینے سے اس کا چہرہ اٹھاتے اپنے ہاتھوں میں بڑھتے وہ اس کے آنسو دیکھ کر تڑپتے ہوئے گویا ہوا تھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تو امیرہ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی اس ڈر کو دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ کاظم سے دور ہونے کی سوچ ہی اس کے لیے جان لیوا تھی۔ میری جان، ایسے روئے گی تو بیبی کو تکلیف ہوگی۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسو کو صاف کرتا ہوا اس کی سبز آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو اپنے ہونٹوں سے چونا تھا۔ آئی ایم سوری کاظم، اب نہیں روئے گی۔ بیبی کی تکلیف کو سنتے اسے اس کی فکر ہوئی تھی۔ جس دن سے یہ حادثہ ہوا تھا اسی دن سے انہیں یہ خبریں بھی ملی تھی۔ سب بہت خوش تھے اور کاظم کی خوشخبری کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ امیرہ کے لیے پوزیسو ہو گیا تھا، اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ انفیکٹ اس کا بس چلتا تو اسے 9 مہینے بیڈ سے ہی نہ اترنے دیتا۔ ایک بات کہو، ایک کیا 1000 باتیں کہو، کاظم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، ہا ہا ہا۔ جانا کوئی نئی بات کہو، یہ بات تو ہر روز دن میں 10 مرتبہ تم بتاتی ہو۔ آپ نے صفدر بھائی کے سامنے اٹھا کر میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ امیرہ چہرے اس کے سینے سے نکالتی ہفکی سے بولی تھی۔ اب وہ ان کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ سوچ اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت میری بیوی کے بارے میں سوچنے کی، اس کی سوچ میں ایسا کچھ گھس کر اسے مار دوں گا اگر اس نے میری لومڑی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچا تو۔ کاظم سخت لہجے میں بولا تو امیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ آپ صفدر بھائی کی سوچ کیسے گھس گئے؟ میں کاظم خان ہوں، کہیں بھی گھس سکتا ہوں، مجھے گھسنے کے لیے ٹائم نہیں چاہیے ہوتا۔ امیرہ کے سرخ لبوں کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور شدت سے اس کی سانسوں
کو پینے لگا اور اس کی اتنی شدت پسندی پر امیرہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ میرے رونے سے ہمارے بیبی کو تکلیف ہوگی، اس کے بابا کے سانس بند کرنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ امیرہ پھولی سانسوں سے بولتی کاظم کو شکوہ کن نظر سے دیکھتی ہوئی بولی تو کاظم کو اپنی بے حدی پر غصہ ہے۔ آئی ایم سوری جانا، اینڈ آئی ایم سوری مائی بیبی، بابا آئندہ دھیان رکھیں گے۔ امیرہ کو نیچے جھولے پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے پیٹ پر جھکتے لب رکھا تھا اور اس کے لبوں کو اپنے پیٹ پر محسوس کرتی امیرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، اور یہ احساس اس کے لیے کتنا انمول تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ ماں نور فریش ہوئی، واش روم سے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی باہر نکلی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے صفدر پر پڑی تو وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ اس نے گھبراہٹ سے ارد گرد دیکھا، امیرہ کو ڈھونڈنا چاہا لیکن شکر تھا کہ وہ کہیں نہیں تھی۔ امیرہ کو تو دیکھ ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے؟ ماں نور ٹاول بیڈ کی ایک سائڈ پر پھینکتی ہوئی بیڈ کے پاس کھڑی ہوتی بولی، اپنی منکوہا سے ملنے آیا، اب تو حق بھی رکھتا ہوں۔ وائٹ سادہ سوٹ میں اس کے سلیو لیس سفید بازوں کو دیکھتے وہ گویا ہوا بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا اور اس کے نم بالوں کو سے بھیگتی اس کی قمیض کو دیکھ کر صفدر کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ ماں نور اس کی بے باک نظروں کو اپنے سینے کی جانب دیکھ کر گھبرائی تھی اور جلدی سے اپنے سینے کے گرد اس کی شکل میں بازو رکھے۔ وہ تو اپنا دوپٹہ واش روم میں ہی بھول کر آ گئی تھی۔ وہ تو امیرہ کی موجودگی کا ہی سوچ کر نکلی تھی، اسے کیا پتا تھا یہاں امیرہ کی بجائے صفدر ملے گا۔ بے شرم انسان، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھ کر کرکٹ لگائے، خود ہی شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ۔ یار، اس چھوٹی سی ناک پر اتنا غصہ کیسے سنبھال لیتی ہو؟ نہ کیا کرو اتنا غصہ، مجھے تمہاری یہ ناک بہت عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ غصہ کر کے ایک دن ختم ہو جائے۔ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تو ماں نور سیدھا اس کے سینے پر جا گری تھی۔ اچھا ایسی بات ہے تو؟ اس سے اچانک افتاد پر ماں نور بوکھلائی، اس کے چٹان جیسے وجود پر اپنا نرم جسم پاتے ماں نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کوئی یہاں نہیں آئے گا اور نہ ہی مجھے کسی سے کٹ لگے گی، اور پھر کون سا اپنی منگیتر سے ملنے آیا؟ اپنی منکوہا سے ملنے آیا ہوں، کوئی ہاتھ لگا کر دکھائے مجھے۔ اب تو تم مجھے یہاں سے کیوں بھگا رہی ہو؟ خود ہی تو کہتی تھی کہ نکاح کر کے جو مرضی کر لینا، اب تو نکاح ہو گیا، اب مجھے تمہیں کس کرنی ہے؟ ماں نور کے پڑپڑانے پر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے میں پیستے ہوئے بولا تو ماں نور خیرت سے اس کی آنکھیں پھیل کر کے کس چی کتنے گندے ہیں آپ نے، میں نے کس کرنے کے لیے تو نکاح نہیں کرنے کو کہا تھا، میرا دوسرا مطلب تھا۔ نور کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی اور بولی تھی تمہارا جو بھی مطلب تھا، لیکن میرا تو یہی مطلب ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کرنے سے کیسی فیلنگ آتی ہے۔ تمہارا دل نہیں کرتا مجھے کس کرنے کو؟ صفدر اس کے سرخ باریک ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا، استغفر اللہ، کتنے گندے ہو تم، میرا نہیں خیال، میرا ایسا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، پلیز مجھے چھوڑو۔ انور اس کی سخت گرفت کرتے ہوئے مچلتی رہ گئی تھی، اتنا غصہ شرافت سے ہی گزارا ہے میں نے، اب مجھے شرافت سے نہیں نبھائی جاتی، اب تو بس ایسی ہی باتیں ہوں گی۔ ایک بار ہونٹوں کو کس ملنے دو، دل خود بخود کر جائے گا۔ جھٹکے سے ماں نور کو نیچے بیڈ پر لٹاتے اس کے لبوں پر جھکا، اس کے نرم ہونٹوں کو محسوس کرتے اس کا دل سرشار سا ہوا، عجیب سا احساس اس کے رگوں میں سرایت کر گیا۔ اپنے لبوں پر بڑھتی اس کے لبوں کی شدت پر ماں نور کا وجود ایک دم سے سرد ہوا اور دل کی دھڑکنیں تیز سی دھک دھک کرتی ہوئی کانوں میں گونجنے لگی، دونوں کی دھڑکنیں شور کرتی ہوئی پاگل ہو اٹھی تھی۔ ماں نور کے ساتھ ساتھ صفدر کا سانس بھی پھول چکا تھا، لیکن لب ان گلاب نرم پنکھڑیوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جتنا انہیں پیتا اتنی ہی پیاس بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رکتی سانسوں پر وہ پیچھے گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی ماں نور کو دیکھتے ہوئے خود بھی گہرے سانس بھرنے لگا۔ یار یہ تو بہت اچھا ہے، میرے تو پیٹ میں گدگدی سی ہو رہی ہے، تمہیں کچھ ہو رہا ہے؟ صفدر مسکراتا ہوا بولا تو ماں نور نے حیرت سے اسے گھورا، سائیکو انسان، ابھی بتاتی ہوں مجھے کیا فیل ہو رہا ہے۔ ماں نور نے زور سے تپڑ اس کے سینے اور کندھے پر مارے تھے۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، پاگل انسان۔ ماں نور کا بس چلتا تو ابھی اس کا گلا دبا دیتی، اسے کیسے دفعہ ہو جاؤ، اتنی مشکلوں سے تو ملنے کا موقع ملے، 10 سال کے آدھے حساب تو آج ہی پورے کر کے جاؤں گا۔ اس کے دونوں بازوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے اوپر بیڈ کے ساتھ پٹ کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے اسے گہرا سانس بھرا، اپنی گردن پر گرم سانسوں کی تپش پر ماں نور تڑپی اور چہرہ پر لب رکھتا ہوا اس میں ماں نور نے دانتوں تلے دبا کر مچل کر تڑپتی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تمہاری اور میری دھڑکنیں ایک جیسی دھڑک رہی ہیں، اس کا مطلب جانتی ہے؟ اس کی گردن سے سر نکالتے ہی اس نے ایک دم سے اس کی جانب دیکھا، ہم ایک جسم دو جان ہو جائیں گے تو یہ سب بھی نارمل ہو جائے گا۔ اس کے کان کے پاس آ کر اس نے سرگوشی کے سے انداز میں
خان کی لو کو دانتوں میں بھرتا ہوا بولا تو مانور کے جسم سے جانے کے لیے اس کی آنکھوں سے پانی اتر آیا تھا۔ بچپن سے وہ اس کے نام کے ساتھ منسوب تھی، لیکن اس نے کبھی ایسی باتیں کرنے کا اس بیچارے انسان کو کبھی موقع ہی نہیں دیا تھا، اور آج جب وہ 10 سال کے بعد حساب باغ کر رہا تھا تو اسے اس کی قربت جھیلنا، اس کے لیے لمس کی شدت کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ سب در اس نے اس کی کپاہٹ کو دور کرنا چاہا تھا۔ پاپا پلیز کو وہ اٹک کر بولی تھی، کوئی آ جائے گا۔ کپاتے لبوں سے وہ اس کی جانب منمناتی اپنے ہوش کو حلق کو ترک کرنے لگی تھی، اور اس کے چہرے کی جانب دیکھنے کوئی نہیں آئے گا آج رات صرف میں اور تم۔ اس کا خوف سے زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھ صفدر کا دل کیا کہ کہہ کر لگا کر ہنس دے۔ 10 سالوں میں اس نے جتنا اسے تڑپایا تھا وہ گن کر آج بدلہ لینے والا تھا، اور کوئی کس سے کیسے پتہ کو کوئی نہیں آئے گا۔ گلے سے اٹک کر آواز نکل رہی تھی تو جیسے گاڑی کے انجن میں کچرا پھنس جائے تو اس کی آواز رک رک کر چلتی ہے، ویسے حال تو مانور کا ہوا پڑا تھا۔ جب تک امیرہ روم میں نہیں آتی تب تک گارنٹی ہے کوئی نہیں آئے گا۔ کاظم بھائی لے کر گئے ہیں؟ اس کے سوال کرتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ان پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا تو مانور نے سختی سے لب پیچھے تھے۔ اگر اسے پتہ ہوتا واش روم میں باہر نکلنے پر یہ سب کچھ ہوگا تو وہ اندر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ کمینی امیرہ جاتے ہوئے کوئی اشارہ ہی دے جاتی۔ مانور نے دل میں اسے غصہ تھا۔ جانتی ہوں 10 سال سے اس لمحے کے لیے کتنا تڑپا ہوں میں۔ اس کی ناک گال تھوڑی پر سلاتے سرگوشی کرتے ہوئے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ مانور اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کرتی خود میں سمٹنے لگی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ مانور کا بگڑا تنفس اسے مزید گہرائیوں پر اکسانے لگا۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ مانور خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی کہ شاید وہ اس پر رحم کھا کر اسے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دے۔ مجھے بھی بہت پیاس لگی ہے۔ اس کے بھیگے ہونٹوں کو دیکھ کر ان پر جھکتا اپنی پیاس بجھاتا مانور دوسری جانب منہ پھیر گئی تھی اور اس نے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ مجھے پانی پینا ہے۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو صفدر کو اس کا احساس ہوا۔ اسے اپنی گریب سے آزاد کرتا ہوا اٹھ کر بیٹھا تو مانور جلدی سے خود میں سمٹی۔ صفدر نے سائڈ ٹیبل پر پڑے خالی جگ کو دیکھا تو یہ تو خالی ہے، تو باہر سے لے آؤ۔ اس نے مجھے پانی پینا ہے۔ مانور اس کے ہاتھ میں جگ کو دیکھتی ہوئی بولی تو جاتا ہوں، پہلے یہ رونا بند کرو۔ مانور کی آنکھوں سے برستے آنسو دیکھتے اور پاؤں میں جوتا پہنتے بولا تو مانور نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابھی پانی لاتا ہوں، پھر وہی کنٹینیو کریں گے۔ صفدر اسے آنکھ ونک کر کہتا ہوا روم سے باہر نکلا تو مانور 200 کی سپیڈ سے دروازے کے پاس گئی اور جلدی سے دروازہ لاک کیا اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی گہری گہری سانس لینے لگی۔ صفدر کی سانسوں کی خوشبو اسے اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو مانور سے شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ اپنا سر ہاتھوں میں چھپا گئی۔ لسنرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اور یہ تھی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور دھماکہ دار آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ اس کے بعد ملے گی، اور آپ نے اپنے فیورٹ سین اور اپنا کمنٹس دینے ہیں کہ آپ کو یہ والا ناول کیسا لگا، اور پلیز آپ نے اپنے ویو دینے ہیں، اپنے کمنٹس دینے ہیں تاکہ ہمیں آگاہی ہو سکے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگا، پسند آیا، اور اس میں بولنے کا انداز کیسا تھا، اور ہر ایک چیز کے بارے میں جو ریگولر لسنرز ہیں مجھے کمنٹس کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا فیڈ بیک دینا اور ان کا انتظار کرنا کہ ابھی تک ایپیسوڈ نہیں آئی، آپ نے دی نہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور ہمیں بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے۔ آپ کی اٹینشن ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے، ایک احساس دلاتی ہے کہ ایک فیملی ہمارے لیے اس قدر ہمارے یعنی کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آئے گی ایپیسوڈ، کب آئے گی، اور ہم اس کو ریڈ کریں گے یا سنیں گے۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ